السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل پر اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورة الانعام آیہ نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ یہ لوگ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے میں پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو ذرا، اور یہ سب تمہاری ہی طرح کے انواع ہیں۔ ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ سب اپنے رب کی طرف سے میٹے جاتے ہیں، مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ مومن بے شعور نہیں ہوتا، یاد رکھیے، مومن شعور والی زندگی رکھتا ہے، اور جو شعور ہوتا ہے وہ انسان کو چوکنا رکھتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ تو اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اس موقع پر ہم نے دعا کرنی ہے۔ اور قرآن پڑھنے کا یہ بھی ایک سلیقہ ہے نا، جہاں جہاں عذاب کی باتیں ہیں فوراً بچنے کی دعا کر لیں، جہاں جہاں نصیب کے کھلنے کی باتیں ہیں وہاں فوراً اللہ کا فضل مانگ لیں۔ قرآن نمازوں میں پڑھیں یا تلاوت میں پڑھیں، رک کے تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے رابطہ کر لیں۔ نمازوں میں تو یقینی بات ہے ہم عربی میں ہی کریں گے، جیسے اللہم اجرنا من النار یا اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، لیکن عام حالات میں کیا ہم اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ سبق یاد کر رہے ہیں، کرتے کرتے ایسی آیات آئیں تو اللہ تعالیٰ سے دل میں فٹافٹ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنا شروع کر دیں، یا اللہ بچا لے اس ضلالت سے، یا اللہ تیز تباہی سے۔ بعض اوقات ایسے گناہ ہمارے سامنے کھل جاتے ہیں، لگتا ہے کہ ہماری روٹین کا زندگی کا حصہ بنے ہوئے، ہے نا، اور ہم کو ریئلائز ہی نہیں تھے۔ تو اللہ سے توبہ کر لی، یا اللہ واقعی ہم تو دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، اتنی برائیوں میں مبتلا تھے۔ تیرے قرآن سے دور ہونے کا یہ انجام تھا کہ ہم جو کر رہے تھے اسی کو انف سمجھ رہے تھے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہم نے زندگی میں ایک دفعہ پڑھا ہوا ہے یا ہم پڑھ کے گزرے ہوئے، ہم قرآن والے ہیں۔ تو قرآن سبحان اللہ، میں سمجھتی ہوں کہ زندگی بھی لگ جائے نا اس کے ساتھ، اور زندگی میں جتنی دفعہ بھی آپ گزریں گے، اللہ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو نئے نئے انداز سے سکھا رہا ہے، نئے نئے انداز سے انسان کو چکنا کر رہا ہے۔ کبھی بھی انسان کا دل نہیں بھرتا اس سے، نہیں بھر بھی نہیں سکتا۔ ہر اینگل میں، ہر موڑ میں، ہر صفحے میں، ہر سال میں، ہر عمر میں، ہر دورانیے میں اس سے نیا نیا سبق ملتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا گمراہ میں ڈالتا ہے، جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہدایت پہ قائم کرے، ہدایت دکھائے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اور کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی یا آخری گھڑی آ پہنچتی تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا۔ ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ یہ ایک واقعہ ہے جو میں جلدی سے آپ کے سامنے رکھوں گی، اکرمہ کا، ابو جہل کا جو بیٹا تھا۔ جب مکہ معظمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر فتح ہوئی تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا، کشتی میں سوار ہو کر حبش کی طرف راہ لے لی انہوں نے، اور راستے میں سخت طوفان نے گھیر لیا اور کشتی ڈاواڈول ہونے لگی اور لوگ دیوی دیوتاؤں کو پکارنے لگے، مگر طوفان کی کشتی ہے شدت پکڑ دی گئی اور وہ ٹھہری نہیں،
اور ایسے میں پھر لوگوں نے دیوتاؤں کو چھوڑ کے اوپر والے کو پکارنا شروع کر دیا. کہتے میں ایک دم چکنا ہو گیا کہ جس بندہ خدا کو ہم اس وجہ سے انکار کر رہے تھے کہ اس رب کی طرف دلانے والا تھا یار، تو پھر یہ اگر وہی رب سچا رب ہے تو پھر وہ بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائی بھی تو یہی تھی، دعوت بھی تو یہی تھی. کہتے وہ ان کا یہ لمحہ جو تھا ان کے لیے ہدایت کا لمحہ بن گیا، اور وہاں سے وہ واپس ہوئے اور آ کے مکہ میں آپ کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا. تو جب کہ عام حالت میں بھی انسان جو ہے وہ اللہ کو پکارتا، اللہ کے پکار پہ مان رکھتا ہے، تو پھر کیا مطلب ہے کہ اللہ ہی ہے جو آپ کو مشکل گھڑی سے نکالنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہیں پہ یہی چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر مصیبت دور نہیں ہوتی تو پھر دیکھو کون دور کرے گا بھلا ان کی. اور جب سارے دیوی دیوتا ان کے فیل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا خیال ہوتا ہے کہ اوپر والا ہی کرے گا، رب بھی کرے. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ان قوموں کو مصائب علام میں مبتلا کیا تھا کہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کیوں نہ وہ عاجزی انکساری انہوں نے اختیار کی. تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو مصیبتیں، پریشانیاں اور جھٹکے ملتے ہیں نا تو انسان کو اس وقت اپنا چیک رکھنا چاہیے کہ میں کدھر کھڑا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قرآن پاک میں ہمارے لیے فرماتا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، کہ اللہ کو ہر حال میں پکارو، ظاہر بھی اور چپکے بھی، کیونکہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. اور عاجزی انکساری جس کے اندر آ جائے تو وہ اس کو گڑ گڑانا چاہیے اپنے رب کے سامنے، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تاکہ وہ نصیحت پکڑ لیں، تاکہ وہ جھک جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب تبارک تعالیٰ بڑی حیا والا اور کرم والا ہے. اس کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بات مانگ رہا ہو، بخشش مانگ رہا ہو تو اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے. اس لیے ہم سب کو جب دعا مانگنی چاہیے تو خوب ہاتھ اٹھا کے اوپر، اللہ کے نبی صاحب ہاتھ اٹھا کرتے تھے تو ان کی انڈر آرمز جو ہے وہ نظر آتی تھیں بغلیں. اور ہم کیسے کرتے ہیں دعائیں سے چپکے کبھی ہاتھ گود میں رکھے شرمائے. تو دعا کرنی ہو تو پورے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے، تاکہ اور اس میں گڑگڑاہٹ لانی چاہیے، اس میں مانگنا چاہیے، رونا چاہیے رب کے سامنے. اللہ اپنے سے مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور رونے والوں کی رد نہیں کرتا، رونے والوں کو رد نہیں کرتا. جیسے ماں رونے والے بچے کو رد نہیں نہ کرتی، اس طرح رب بھی رد نہیں کرتا. حسن بصری کہتے ہیں کہ جس پر دنیا وسیع کر دے پھر اسے سمجھ نہیں آتی اور اللہ اس پر حالانکہ چال چل رہا ہوتا ہے. اگلی آیت آ رہی ہے فلولا، بلکہ وہ آئے گی نیچے آگے کہ فلولا اذا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. پہلے یہ بات ہے، اس بات کو پہلے میں ڈیفائن کر لوں کہ ان کے دل تو سخت ہو گئے ہیں کیونکہ شیطان نے ان کے اعمال کو اور زیادہ خوبصورت مزین کر دیا ہے. انہوں نے عذاب دیکھ کے بھی نہیں عبرت پکڑی. اپنے برے عمل کو جو انسان ٹھیک سمجھنے لگے نا، وہ دراصل گمراہی میں پڑ گیا، اس کا دل سخت ہو گیا. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں دی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دیے. آج ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، پہلوں کی طرح ہمیں رزق اور مال کی طرح وہ آزمائش نہیں جیسے پہلے نبی کے دور میں آزمائش تھی. کھانے کو 3 دن تک گھر میں ہنڈیاں نہیں چلتی پکتی تھی. آج ہمیں 3 دن دسترخوان ہے ہمارے پاس. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم آزما رہے ہیں. اور یہاں پہ حسن بصری کہتے ہیں کہ جس پر دنیا وسیع کر دی جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ دراصل اس کے اوپر ایک چال چل رہا ہوتا ہے تاکہ دیکھے کہ بندہ کتنا شکر گزار ہے. دیکھیں جب نعمتیں ملتی ہیں نا بہت زیادہ، اس میں انسان کو اپنے رب کی آزمائش، نعمتوں کو دیکھ کے اپنے رب کی طرف سے آزمائش سمجھنا بہت مشکل ہے نا. وہ کہتا ہے یہ تو نعمتیں ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ تنگی کرتا ہے تو اس میں دراصل اس کے لیے خیر چاہ رہا ہوتا ہے اور اس میں سے انسان بدک جاتا ہے. پھر انہوں نے یہی آیت تلاوت کی تھی
حتی اذا فریحوا بما اوتوا اخذناهم بغتۃ فاذا هم مبلسون. ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک سے اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، اچانک سے انہیں پکڑ لیا. اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس ہیں. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جاتی ہے جنہوں نے ظلم کیا تھا. والحمد للہ رب العالمین فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. ظالم کی ہلاکت پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ کیسی بڑی بات ہے. جی ہاں، جب ظالم کی ہلاکت ہوتی ہے تو لوگوں کی اصلاح کا بندوبست ہو جاتا ہے دراصل، اور وہ عبرت پکڑ لیتے ہیں. عبرت بھی بہت بڑی نعمت ہے نا. کسی ظالم کا دنیا سے چلے جانا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جیسے فرعون کے بننے پہ نہ تو زمین روئی نہ آسمان رویا. ایسے ظالموں پہ نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے، اور نہ ہی گھر والے روتے ہیں. سم ٹائم کوئی نہ کوئی فیملی میں ایک ایسا نمونہ ضرور ہوتا ہے جس نے دوسروں کی زندگی اجیرن کر کے رکھی ہوتی ہے. ان کو اپنی سوچ پہ پابندی ہے، ان کو اپنے کام کرنے پہ پابندی ہے. ان کو ہر حال میں وہ کہتے ہیں نا ٹونٹ ٹپٹ سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اللہ بچائے ایسے لوگوں سے. لیکن جب وہ کہیں مبتلا مصیبت ہو تو اوپر والے کیا کہتے ہیں؟ شکر ہے جلدی جان چھوٹے، خلاصی ملے ہم اس سے ہمیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جب ظالم کو دنیا سے ہٹاتا ہے تو مومنوں کے لیے وہ شکر کا کلمہ ہوتا ہے کہ اس کی جانے سے اب کوئی ایسا ہو جو آپ کو دین پہ عمل کرنے سے منع کر رہا ہو، تو جب وہ دنیا سے چلا جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ شکر ہے چلا گیا، اب تو نہیں کوئی منع کرنے والا، اب تو میں آزادی کے ساتھ اللہ کی رضا میں کی پابندی کی باتیں کروں گی. یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے جو ایسی دوسروں کی زندگی کو اجیرن کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا ظالم شوہر ہی ہوتا ہے عورت پہ مسلط ہوا، اس کو اپنی سوچ پہ بھی پابندی لگا دیتا ہے. میری مرضی سے سوچو جو میں سوچتا ہوں. تو وہ تابع دار عورت بیچاری کیا کرتی ہے؟ ٹھیک ہے سنتی ہے، لیکن بعض اوقات حد سے بڑھ جاتے ہیں اس کے ظلم. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ پھر دعائیں کرتی ہے پسے پڑ جائے، یا اللہ اس ظالم کو مجھ سے ہٹا دے، دور ہی کر دے. اللہ اکبر. ایسے میں پھر کیا انسان بد دعائیں دینے لگتا ہے. اور یہ ظلم و زیادتی اصل میں ہوتی کیوں ہے؟ یہ تکبر اور اکڑ کی وجہ سے ہوتی ہے. ایسے لوگ جب دنیا سے نکل جاتے ہیں تو ہر شاید دنیا میں رہنے والی شکر کر رہی ہوتی ہے. زمین بھی پتہ اپنے پیڑ پہ کہتے ہیں نا شکر ہے اس ظالم کو میرے پیڑ سے نکلا، اور قبر بھی پھر اس کو بھیجتی ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ بد نصیب بدبخت تو تھا جو میری کمر پہ پاؤں رکھتا تھا، دھرتی پہ چلتا تھا. اور مومن کے لیے فراخ ہوتی ہے، وہ کہتی میں تیری نرم کو ہوں. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی و سماعت تم سے لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں دے سکتا ہے؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار نشانیاں تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر کس طرح ان سے تم نظر چرا جاتے ہو. کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک علانیہ طور پر تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. انسان کو ڈرنا چاہیے رب سے. جب اللہ تعالیٰ کسی کی نافرمانی میں اس کو ڈھیل دے رہا ہوتا ہے نا تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید اس پریشانی میں مزید ڈیپ الجھا رہا ہوتا ہے. اور دنیا کی ترقی اور خوشحالی کبھی بھی اس بات کی علامت نہیں ہو سکتی کہ انسان سے رب راضی ہے. پھر یہ لوگ ان کی بات مان لیں، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں. جو لوگ بات مان لیں فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم. ایمان اور اصلاح بغیر اطاعت کے پورے نہیں ہو سکتے، اور برائی سے بچنے کا نام ہے ایمان اور اصلاح کرنا، اطاعت کرنا. جو ایمان لے آئیں اصلاح کر لیں ان کے لیے اوپر یہ دو چیزیں نہیں گی، نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. مگر وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو ان کو تو عذاب چھو کے رہے گا، پکڑ کے رہے گا، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی نافرمانیاں کی تھی اس دنیا میں. تو جو کرتا ہے وہ بھرتا تو پڑے گا. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. غیب کا مالک تو صرف اور صرف اللہ ہے.
پھر ان سے پوچھیے کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا سیکھنے والے اور نہ سیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر بھلا ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا پڑھے لکھنے والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کرو، تم تو صرف اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کرو جس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی سال میں پیش کیے جائیں گے اور اس کے سوا وہاں کوئی ان کا حامی و مددگار نہ ہوگا اور نہ ان کی سفارش کرے گا، شاید کہ اس نصیحت سے وہ متنبع ہو جائیں اور تقوی اختیار کریں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے ہیں، اس کی خوشنودی کی طلب میں رہتے ہیں، انہیں اپنے سے دور مت پھینکو۔ ان کے حساب میں کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے۔ صبح شام اللہ کو پکارنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ صبح شام اللہ تعالیٰ کو پکارنے والوں کو اللہ محبت کرتا ہے۔ اور کیوں ہمیں پتہ ہے نا، صبح فجر اور شام عصر پہ کرام کاتبین ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، جب بندہ وہ اپنی ڈیوٹیوں کو چینج کرتے ہیں نا، ایکسچینج کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ، چھوڑنے والے سے پوچھتا ہے کس حال میں چھوڑ کے آئے میرے بندے کو؟ ہم فجر پڑھ رہے ہیں ابل وقت پر ہی، تو کیا کہے گا جا کے؟ یار تیری بندی تو نماز پڑھ رہی تھی، اور ادھر عصر کا ٹائم ہے ابل وقت والا، اس میں ایکسچینج ہونی ہے ڈیوٹیاں۔ اور آنے والے سے اور جانے والے سے اللہ پوچھتا ہے، اللہ کو خوب پتہ ہوتا ہے، وہ گواہی بنانے کے لیے پوچھ رہا ہے، تو وہ کیا کہیں گے کہ تیرے ذکر میں مبتلا تھے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بچوں کو جیسے دن چھوٹے ہوتے ہیں، سردیوں کے دن مجھے یاد ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے 7 بجے تیاری کی ہے، 7 بجے ہماری نارم میں فجر کا ٹائم ہے، اور نماز پڑھ رہے یا قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو ساتھ ناشتہ دیا، قرآن پڑھتے ہوئے ان کو ودا کیا، آئے تو ظہر کا ٹائم ہے، نماز پڑھ کے تو قرآن، ماما صبح سے آپ ادھر ہی بیٹھی پڑھ رہی ہے، تو بچے کہتے ہیں کہ آپ صبح سے ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو وہ کہ یہ شہادتیں بھی ہمارے اوپر ایک خوشائن شہادتیں ہیں نا کہ ہم اللہ کے ذکر میں انوالو ہیں۔ تو اس طرح کا معاملہ ہمیں کرنا چاہیے اپنی عادتوں میں۔ اس پر بھی تم اگر انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے، یعنی جو اللہ کی یاد میں تر و تازہ رہنے والے لوگ ہیں ان کو اپنے قریب رکھیں۔ دراصل ہم نے اس طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ ہاں، کیا یہ خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ظاہری چمک دمک اور بناوٹی شان و شوکت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو دیکھتا ہے دلوں کو اور اعمالوں کو دیکھتا ہے۔ تو جن کے اعمال اچھے ہیں اللہ کے وہ قریب ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ الہی ہم نے جو کچھ سیکھا سمجھا پڑھا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور جو غلطی ہو گئی ہے بے شک وہ نفس اور شیطان کی طرف سے اسے درگزر فرما، اور جو خیر خوبی والے کام کیے ہیں اس کو منظور و قبول فرما۔ یا اللہ جہالت سے نکال کے ہمیں علم عطا فرما، یا اللہ بے عملی سے نکال کے ہمیں عمل عطا فرما، یا اللہ غفلت سے نکال کے ہمیں تقوی عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا امام بنا دے، یا اللہ ہمیں غور سے سننے، سمجھنے، سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے تو راضی ہو جا۔ یا اللہ بے شعوری کی زندگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں، شعور والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ عذاب کو دیکھنے سے پہلے ہمیں عبرت حاصل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے معاملات کی اصلاح کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ مہلت عمل سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں صبارن شکور بنا دے۔ یا الہی ظلم سے تیری پناہ چاہتے ہیں، ظالموں سے بھی ہمیں بچا اور ہمیں بھی ظالم ہونے سے بچا، نہ کوئی ہم پہ ظلم کرنے پائے نہ ہم کسی پہ ظلم کرے۔ یا اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، ہر دن ہر گھڑی ہماری اصلاح کی زندگی بن جائے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں مقربین کا امام بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔